سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو چند نصیحت فرمائیاں سن. اللہ نو اتنی پسند آئیاں کہ اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے. ایک باپ اور بیٹے دے درمیان جڑی گلاں ہو رہی ہیں انتہائی خلوص سے مبنی او گلاں، نہ او دے اندر کوئی ریاکاری آئی، نہ ہی کوئی بڑے پن کا اظہار آئی، بلکہ ایک والد اپنے بیٹے نو صراط مستقیم دے متعلق رہنمائی کر رہا ہے. حضرت لقمان حکیم کے متعلق مشہور ہے کہ غلام جب کہ انہوں کی گفتگو دستی ہے کہ غلام علی گفتگو نہیں، بڑا سمجھدار اور زیرک اور دانا آدمی آئی. یہ اللہ دے ولی نیک صالح آدمی کا بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا. ایک مرتبہ حضرت حکیم لقمان کو آکھیا گیا ہے اے سامنے بکری ہے تسی انہوں ذبح کرو تے ادھے وچوں دو چنگیاں شیاں لے کے آؤ. حضرت جی نے بکری دا دل بھی اور زبان بھی ایک برتن کے اندر رکھی اور فرمایا یہ سب تو بہترین ہے. کچھ عرصے تو بعد پوچھا گیا ہے حضرت جی آج ایک نوی بکری آئی ہے تے پھر یہ وچوں بھیڑیاں شیاں ذرا سن دسیاں جا. حضرت جی نے مڑ بھی بکری کا دل اور زبان ایک برتن کے اندر پا کے رکھی ہے. پوچھن والے پوچھیا حضرت اس دن چنگیاں شیاں دے بارے پوچھا گیا تاوی تسی دل اور زبان نو رکھیا آئی. آج بھیڑی شے دے بارے پوچھا گیا ہے تاوی تسی زبان اور دل نو رکھ دے پے ہو. حضرت جی نے فرمایا یہ دو شیاں تہن اصل اگر یہ صحیح ہون تے سارا وجود صحیح ہے. اگر بندہ دل اور زبان دا بھیڑا ہے بھاوے اور سونے نالوں بھی سونا ہوئے وہ دے نال دا بدتر بندہ کوئی نہیں. اصل گل مقدی دل اور زبان دے ہوتے ہیں. اگر وہ دا دل بھی صحیح ہے وہ دے وچ اللہ دا ڈر بھی ہے، اللہ دی مخلوق دا پیار بھی ہے اور اچھا اخلاق بھی ہے تے وہ کامل انسان ہونے کی دلیل ہے. حضرت لقمان حکیم انہوں نے اپنے بیٹے کو جدو وکھری گلا
لگیا اللہ رو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بڑھایا لیکن حیرانگی کی گل ہے حضرت لقمان حکیم نے جتوں گل شروع کی تھی وہ گل بڑی عجیب ہے سارے عام بچیاں دی تربیت تو ہوتی ہے لیکن دنیاوی معاملات کے ہوتے انج کرنا ہے انج نہیں کرنا ادو لینے ادو دینے انج دکان چلاونی انج مکان بناونا لیکن اس اللہ دے ولی ہوتے کروڑا رحمت ہوون اللہ دیاں جس نے اپنے بیٹے دی تربیت اتنے خوبصورت انداز کی تھی ہے جو اللہ نے سورت دا نام ہی سورت لقمان رکھوا دیتا ہے اللہ اکبر حکمت کس شے دا نام ہے مسئلہ حق دے ہوتے پردہ پاونا ادا نام حکمت مسئلے نو گھما پھرا تے پیش کرنا جو اگلے نو گل سمجھ ہی نہ ہوئے ادا نام حکمت ہے سب بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے ادنا حکمت حکمت اور دانائی یہ ہے انداز خوبصورت ہوئے گل اللہ اور خود رسول دی من و عن پیش کرن دنا حکمت مسئلہ حق دے اندر ڈنڈی مارن والا وہ دنیا دے بھی ذلیل ہوتا ہے گل آخرت دے بھی ذلیل ہونا ہے مشن دے اندر رد و بدل نہیں شریعت آدھی انداز سونا رکھ کے اپنی گل حق دی پیش تو چکر میں اللہ رحمت بدل برسا کے وہ دے وچ برکت عطا فرماواں حضرت لقمان حکیم دی گلاں بڑیاں سنن والیاں اگر تسی جاگدے رہے میں ٹائم دا خیال رکھسا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو یہ حکمت بھری گلاں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ سورۃ لقمان 21واں پارہ آیت کریمہ دا نمبر 12 ہے وج کے ٹائم ملے تا قرآن ترجمے والا آپ بھی ویکھیا کرو تا حق تے باطل دی سمجھ تے فرق ملدا ہے اللہ فرمائے تے نسی حضرت لقمان حکیم نو حکمت دانائی دتی آئی او ساڈا ہر قدم تے شکر ادا کردا رہ جاندا تے نال بھی گل کردا اے جیڑا شکر کرے سی او دا فائدہ انہوں آپ نو بنائے یہ نہیں شکر ایسی نعمت ہے جدے نال نعمتاں خود بخود ودھنا شروع ہو جاندیاں اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تسی گزشتہ نعمتاں دے چھڑا شکر ادا کیتی رکھو تے اگا نہ بھی منگو بغیر منگے دے میں اللہ تم نعمتاں اور دیتی رکھساں حضرت لقمان حکیم دی حکمت دسندی ہے کہ جس نو شکر والی زبان مل گئی جس نو شاکر دل مل گیا جس نو شکر کرن والا وجود مل گیا سمجھو وہ دی دنیا بھی بن گئی وہ دی آخرت بھی بن گئی حضرت لقمان حکیم ایک دن اپنے بیٹے جی نو بہا کے سمجھا دے بیٹھے اے میرا بیٹا خیال کیتا رکھیا ہے تے بڑیاں گلاں توجہ نال سنن دے قابل نے جی ابا جان کیڑیاں گلاں جنیا بنیا او میرا پیارا بیٹا لفظ جگر نور نظر ایک مسئلے نو ڈاڈا توجہ نال پکا لیویں آگے یا بنی لا
بڑی چائس تے تھوڑی پسند بھی بڑی اعلیٰ. اپنے بیٹے نو فرمایا دن لا تشرک باللہ، اے میرا بیٹا مردہ مرونی لیکن شرک دے نیڑے نہ جاویں. ابا جان کیوں اور گناہ بھی ہے، چوری بھی ہے، بدکاری بھی ہے، دیگر گناہ بھی ہے. انہاں دے بارے پہلے گل کیوں نوے پہ کریں دے، ٹھڈیوں شرک دی گل کیوں پہ کریں دے ہو. حضرت لقمان حکیم فرمائے دے ان الشرک لظلم عظیم. ظلم کا ظلم نہیں ہوں گے، ظلم آدھے کنو ان وضع الشیء فی غیر محلی. ایک شے ایک جاتے ڈھکتی نہ ہوئے اس انہیں چمٹا دے وڑا اتنا ظلم ہے. ڈاکٹر دی سیڑ دے ہوتے پنچر لاونا لے نو بہاونا اتنا ظلم ہے. ممبر دے ہوتے دیگا پکاونا لے یا آکرا نو بہا دیونا جڑا علیف دی کلی انہوں نہ جان دوئے اتنا ظلم ہے. اللہ اکبر وزیر آدم دی کرسی دے ہوتے کسی نااہل نو بہا دیونا اتنا ظلم ہے. کسی گورنر وزیر یا بڑے صدر دی کرسی دے ہوتے کسی جاہل نو بہا دیونا اتنا ظلم ہے. لیکن سارے ظلم ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں. اے میرا بیٹا خیال کریں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ہر گناہ دی معافی مل ویسی میرا بیٹا، لیکن شرک دے ہوتے اگر مر گیا ہے تے کامیابی ناممکن آدھی چوئیا. یہ سب تو بڑا ظلم ہے یا او یار، اس تو بڑا ظلم اور کے ہو سکتا ہے کہ اللہ دی کرسی دے ہوتے کسی اور نو چڑھا کے بہا دے وڑا. اللہ دی عزت دے اندر کسی مخلوق دے فرد نو ملا دے وڑا. اللہ دی طاقت اور اختیار دے اندر مخلوق دے کسی چھوٹے بڑے فرد نو ملا دے وڑا. اتنا شرک نے ویرو دے شرک کو بڑا گناہ ہے. اللہ دا قرآن فرمائے گا ان الشرک لظلم عظیم. سارے گناہ تو بڑا گناہ شرک نہیں جدے بارے لقمان حکیم کل بیٹھے کرے دن ذرا توجہ رکھیا ہے. پورے قرآن نو اگر غور نال ویکھیا جائے، دل دی انابت نال ویکھیا جائے، سمجھن دی نیت نال ویکھیا جائے، پوری شریعت نو بڑے دقیق انداز نال سمجھن دی کوشش کی جائے، پورے قرآن وچ ایک مسئلہ اندا نظر آندا ہے. 114 سورتاں دا 6000 تو زیادہ آیات بینات نے اللہ دی کتاب دیاں. اللہ فرمائے ہے تیریاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں دے پردے پا لے ساں، تینوں جنت وارث بنا دے ساں. ایک گناہ کر کے نامی اگر تو اے کر کے آیا تب بغیر توبہ دے مر کے آیا. مینوں اپنی ذات دی قسم یا بھاوے تو جیڑے بھی اعلیٰ خاندان دا کیوں نہ ہویا ہے، بھاوے تو کیڑے بھی شجرے والا کیوں نہ ہویا ہے، مینوں اپنی ذات دی قسم میں معاف کوئی نو کرنا. اللہ او کیڑا ایسا گناہ ہے جدے بارے تسی اتنی قسم چاہ دے گل چکی دی ہے. کہ اللہ دا قرآن نے سورت نساء نے حوالہ نوٹ فرمایا کرو کہ سورت نساء دے 5واں پارہ نے کہ آیت کریمہ دا نمبر 116 نے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. او مینوں اپنی
قسم ہے یا میں سادی گل کراں تیرا نوکر تے ملازم ہے تو اس نو سمجھیندا یار اے تیری تنخواہ تے اے تیرا کھانا پینا تے اے باغ یار او یار وچوں دل کری تے کھا پی لیا کر کدی کوئی آمد روڑا تے دل کری تے اجازت مالی جو ہویا کدی سیب تے دل کری تے کھا پی لویں لیکن ساریاں گلاں دی اجازت مار بولا محمد کہ گندا میں جو کوئی شے لینی نہیں تے بوری نہیں تو لئی منی اجازت غریب بندہ چلو ساڈی نوکری دیندا رہندا لیکن اوہ مالک دی اگر عزت دے نوکر حملہ کرنا شروع کر دے مالک ایک دن بھی اس نو اپنے بیڑے دے وچ رکھن واسطے تیار نہیں ہوندا آدھا یار میں تینوں تروکڑ بھی دتی دودھ بھی موجاں کر بکریاں تے سارا مال تیرے حوالے اے سارے باغات تیرے حوالے جتنا دل آندا کھا پی تے بچیاں نو بھی کھویندا رہ ون اگر ہوا نوکر مالک دی عزت تے حملہ چ کرے تے برداشت نہیں کرے گا یا کہ حد دے اوتے اللہ سمجھاونا چاہندا ہے یا ساری نعمتاں میں تیرے واسطے بنائیاں کھادی پیتی لیکن خیال کریں مسٹیک اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہویاں تے او تے میں معاف کر دے سا اگر تو میری عزت تے حملہ شروع کر دیتا تے مینوں اپنی ذات دی قسم ہے یا مڑ میں تینوں معاف کوئی نہیں کرنا اس وجہ تو اللہ فرماتا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا یغفر یعنی بغیر توبہ دے اگر مر گیا پھر سزا دے کے بھی تینوں معافی نہیں ملنی تو جہنم وچ ہمیشہ ہمیشہ تینوں رگڑا پونا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اگر اس کو علاوہ شرک تو علاوہ کوئی انی بھی رہ گئی جان کے نہ کری جو کدائی بھول چک رہ گئی شرک وچ نہ ہویا توحید والی نعمت ہوئی تو مینوں اپنی ذات دی قسم یا رحمت دے چولے پوا کے تینوں کامیاب کر دے اللہ سائیاں میر وقت توجہ ہے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو پہلی گل سمجھائی لا تشرک باللہ آکو نہ سارے لا تشرک باللہ او میرا بیٹا شرک دے نیڑے نہ جاویں شرک دے نیڑے نہ جاویں شرک دے نیڑے نہ جاویں مڑ کے تو قرآن کو لو پوچھا گیا اللہ چلو ادھر اندر شرک والی بیماری آئی باقی کچھ اچھائیاں بھی کہان مہربانی چکر اللہ فرماتے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار میں کل کرنا چاہتا ہوں گھر دیو ذرا توجہ چاہتا ہے لے توحید مجمع میں ایک پیغام دینا چاہتا قرآن فرض نمازاں دیاں رکعتاں دا بیان نہیں کرے گا کہ مولانا صاحب جمعے دے اوتے اتنیاں رکعتاں پڑھنیاں ہیں فجر دی نماز دیاں رکعتاں دا بیان نہیں کرے گا قرآن رمضان المبارک دے ایام تے مکمل تعداد دا تعین دا بیان نہیں کرے گا قرآن حج دا مکمل طریقہ تے سلیقہ تے ڈھنگ بیان دا نہیں کرے گا قرآن زکات دی مکمل ترتیب بیان دا نہیں کرے گا قرآن جہاد دا مکمل سلیقہ دا بیان نہیں کرے گا جتنے احکامات شریعت اجمالاً قانون والی کتاب ہے مسئلہ بیان کر دیتی ہے لیکن جتنے توحید شرک دا تقابل آوے قرآن دوسریاں دی بحث شروع کر دیتا پھر دوسریات کے بحث شروع کر دیتا ہے سمجھا دیئے قرآن دا اصل لبے لباب شرک دا رد ہے اللہ دی توحید ہے پیغمبر دی دعوت دا لبے لباب شرک
دا رد اللہ دی توحید صحابہ دی زندگی دا لبے لباب شرک دا رد اللہ دی توحید اہل بیت دی زندگیاں دی ترتیب شرک دا رد اللہ دی توحید اولیاء اللہ دی زندگی دا خلاصہ شرک دا رد اللہ دی توحید شمس الائمہ نعمان بن ثابت المعروف بھی ابی حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی دا خلاصہ شرک دا رد اللہ دی توحید حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی زندگی دا خلاصہ شرک دا رد اللہ دی توحید دی وضاحت ہے حضرت لقمان حکیم دی زندگی بھی دستی ہے کہ ساری حکمت بھی تاں چل دی ہے جو اسی پہلے گل سمجھاوی ہے کہ لا تشرک باللہ اللہ اکبر لیکن مسئلہ کوڑا ہے ادو تک کوڑا ہے جدو تک حلق تو تلے نہ لوے طبیعت کدی خراب اگر ہو جائے اللہ نہ کرے اوہ شیئیاں جڑیاں روز مرہ بندہ کھاتا رہتا ہے بندے دو کوڑیاں لگ دیاں یار میں دودھ نہیں پیتا یہ کوڑا ہے حالانکہ دودھ کوڑا نہیں ہوتا طبیعت دی خرابی دی وجہ تو مزاج بگڑ چکا ہے اوہ شیئیاں بندہ مٹھیا سمجھ کے کھاتا ہے دل لگ دیاں نمکین ان بندے دی طبیعت بگڑی ودی ہوندی ہے کہ روز مرہ شیئیاں بندہ کھاتا ہے لیکن طبیعت دی خرابی دی وجہ تو چاس بگڑ اللہ دی صاحب دی قسم چاہتے آدھا بیٹھا ہوں اگر اندروں مزاج بگڑے آیا ہوئے اندروں شیطان دا غلبہ ہو گیا ہوئے اندروں درباروں مزار دے سجدے دا جذبہ بڑھیا بدا ہوئے غیر اللہ دی سبیلہ دی بندہ علیہم لے کے لقمہ حرام نو بیٹ چلے کے گیا ہوئے پھر مزاج کتنا بگڑے ہوئے ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللہ فرماتا ہے جب مزاج جاگ رہے ہو کہ جب مزاج بگڑے ہوئے ہوئے تو پھر ساڑیاں گلنا چکیاں نہیں لگ دیوں گلنا دا ساڑیاں دودھ نالو بھی پیاریاں سونے نالو بھی کھریاں لیکن مزاج بگڑن دی وجہ تو اذا ذکر اللہ ابو رب اذا ذکر اللہ اتنا بھی کافی گائی لیکن اللہ فرمائے دے اتنا اللہ اللہ کرنال صرف چس نہیں آونی جب تک نال اے گل نہ ہوئے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ جدو اللہ اکیلے دی گل کی جائے جو نفع نقصان دا اکیلا مالک کون ہے بگڑی بناون والا اکیلا کون ہے ستار العیوب اکیلا کون ہے غفار الذنوب اکیلا کون ہے حاضر و ناظر اکیلا کون ہے مشکل کشا اکیلا کون ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا یؤمنون بالآخرہ او جنہ دا آخرت یقین نہیں جنہ نو ساڑی ملاقات یقین دے اعتماد نہیں جدو کوئی ساڑی گل کرے تے انہاں دے دل جھگڑینا شروع ہو جاندے انہاں دے دل منقبض ہو جاندے انہاں دے مسئلے وٹ گئے دے نہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يستبشرون جدو ساڑے علاوہ کوئی اور جاہل ممبر دے آکے فلاں آسمان و زمین دے گلابے ملا دیتے ہیں یستبشرون پھر کچھاوی مار دیتے خوش بھی ہوں دن واہ مولوی جی تو تا دیوار بجا دیتے واہ مولوی جی تو شاہ شمس واسطے موٹی تلے لے بھننا واسطے سورج دی جناب جڑکی تلے دے لبا دیتی واہ پیر جی تو اڈی مرا کے دیوار بجائی دے تھریشر نو رکا دیتا تے جناب انجن نو بھی جام چکیتا اِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر خوشیاں نال پھولا نہیں سے مہنگا اللہ فرمائے دے اندر دا بیمار ہے یا شرک دیاں خلاصتیں دے وجود دے غلبہ کر چکیاں ادھی نماز پڑھن دا بھی فائدہ نہیں فلا صدق ولا صلی ولا کذب وتولى نہ اس نے
دلوں تسبیح کیتی نہ حق دا نعرہ ماریا نہیں دیا نمازاں دی مینوں لوڑ ہے نہیں دی زکات دی مینوں لوڑ ہے او مینوں دا اس دی لوڑ ہے جیڑا اندروں باہروں میرا بن جائے مینوں اودیاں لوڑاں جیڑا اندروں باہروں میرا بن جائے اس وجہ تو لقمان نے جاگ رہے ہو کہ نہیں اس وجہ تو لقمان حکیم دا تشرک باللہ سامنے اگ نظر آوے چھلانگ مارنی پوی تب مار جاویں پر شرک دے نیڑے نہ جاویں او میرا بیٹا آگ دے وچ جیسے شہری زندگی ختم تے جنت والے شروع اگر شرک دی دلدل وچ پھس گئے ہوئے میرا بیٹا تو پھر سارے تیرے عمل برباد ہو جاسن او نہ جی کیوں نہ قرآن کو مزید کچھ لیا جائے جو شرک کرنے والے بندے نو قطعاً جنت مل بننی ہے اللہ اکبر آؤ ذرا میرے ویروں قرآن نو سمجھن دی کوشش کیتا کرو قرآن حق والی کتاب ہے میری ذاتی گل ہوئے تا چاہ کے دیوار کے مار دے میں یہ حوالہ بن کے لازمی قرآن دا گھر چلے کی سورۃ الاعراف 8واں پارہ ہے تے آیت کریمہ دا نمبر 40 نے اللہ فرمائے اللہ يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط واللہ میرے سمجھا بڑھ تو قربان جاوا اگر شرک کرے دا مر گیا بغیر توبہ دے اللہ جنت چگل تیری جنت کیڑی کمی آ جانی ہے اللہ فرمائے دن جنت گلے دا ایک کام تو چکر اس شرک کرنے والے بندے نو جنت میں ٹور دیتا اللہ سایا ایک نہیں دا کرن واسطے تیار ہے توجہ چاہتا اللہ فرماتا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط سوئی دے سوراخ چو اٹھ گزار کے تو کھا دے شرک دے مرن والے نو جنت دا داخلہ میں دے دے سا اے ناممکنات جو ہے سوئی دے سوراخ جو نظر ہونی ہوئی ہوئے تا دھاگا نہیں ٹپدا چے جائے کہ اٹھ کوئی ٹپا کے نہیں کھا دے وے اے سمجھاونا مقصود آئی کہ شرک دے نیڑے نہ جاویں اگر اللہ دی ذات دے اندر یہودی صفات دے اندر یہودی کمالات دے اندر مخلوق دے کسی چھوٹے بڑے بندے نو شریک چکرے سے تب بغیر توبہ دے مر گئے ہوئے میرا قرآن گواہیاں پہ دے دئی ایسے بندے نو میں جنت دیڑی نہیں تیرے شرک وچ نہ ہویا توحید والا مٹھا میوا ہویا تیری کمیاں کچھ رہ بھی گئیاں نہ میں رحمت دے چولے پوا کے ایک نیک دن جنت وارث بنا دے اللہ اکبر ناراض تری بیٹھے شرک آدھے گن ہوئے اگر اجازت دیو تو یہ مسئلہ بھی تھوڑا جا پردہ ہٹا دئیے جاگ دیو کہ نہیں ذرا چاہ کے کو سبحان اللہ جہاں دا ہاتھ ٹھرتا بیٹھا ہے ادھر اچھی کو سبحان اللہ مسئلہ تو میں سونا بنا تو سینہ بھی بولو تو سونا بنا یہ بول سو تو سباب تم اگر نو بے سیدھے کیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر واہ مولا تیرے سمجھاوان تو قربان جاواں ایک میں گل کرنا چاہتا کہ تو میرے لمڑوں میں کیا ہے اللہ دی ذات واسطہ دے کے گل کرنا چاہتا جڑے میرے قریبی دوست ہیں مستقل جو میرے سامعین ہیں اچھی طرح مزاج سمجھتے ہیں کہ دی پگڑی اچھالنا مزاج نہیں کہنو ہٹ کرنا مزاج نہیں کہنو شرمسار کرنا مزاج نہیں مقصد پیغام حق دعوت دیونی جناب دے دل لے دروازے دے دستک دیونی ہے حوالہ نوٹ کر دے من کے معنی وے کیا کر معنی غلط ہوئے مفہوم غلط ہوئے جناب دا ہاتھ رحمانی دا گریبان ہے نکل حق دی
ہوئے دبت قبر تو وکھرا ہونا ہے تے میں وکھرا ہونا ہے حساب تو اپنا دینا ہے تے میں اپنا دینا ہے اتھے کوئی پیر مرید ولی چھوٹا بڑا کم نہیں ہو آمنا میرا ویرا اتھے عقیدے تے عمل کم آمنا ہی اتھے بارے تیاری دی ضرورت ہے یا شرک ایسی موسی بیماری ہے اگر بندے دے وچ آ گئی بغیر توبہ دے مر گیا ہے پھر اس بندے نو جنت دی ہوا بھی نہیں لگنی میرے ویروں اج آکھیا جاندا ہے جدوں سمجھایا جائے تے سادی عوام بیچاری آدی اسی مولانا صاحب شرک تھوڑا کرے دے آئے اسی تا درباروں بیدار تے جا کے بکرے دے دے آئے اٹھ ذبح کرے دے آئے کٹے دے دے آئے کیوں اسی گناہگار ہیں ساڈی اللہ سندا نہیں تا انہاں دی مڑے دا نہیں اسے کیڑا شرک آگے مولانا صاحب اسی تک آگے چھڑا گل کی دیئے جو حضرت دے دربار بیدار دے اسی بن کے کم چکی ہے یہ تو مکہ دے مشرکین کو لو پوچھیا میرے نبی نے کہ تسی لات منات قصہ حبل دی عبادت کیوں کریں دے ہو انہاں کو کے جواب دے تائیوہ مولا تیرے سمجھاون تو بھی قربان جاوا اے میرے سامنے سورت دنا سورت یونس سے پارہ نمبر 11 ہے آیت کریمہ نمبر 18 ہے میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انہاں دی عبادت کیوں کریں دے ہو اللہ تو علاوہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم نہ وہ نقصان کو لو بجا سکدن تے نہ نفع دے سکدن توجہ چاہتا مکہ دا مشرک یاد آئی ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ اے آمنہ دلال نسی انہوں ملا دے مشکل کشاد نہیں بنے دے اے سانو اللہ نال ملا دے دل اللہ ساڑیاں ڈریکٹے سندا نہیں انہاں دی مڑے دا نہیں ساڑی انہاں دے اگے انہاں دی رب نال تار ملی ہوئی آج بھی کیا شرک نہیں دور کیڑا شرک ہے اللہ دے نبی نے اس کا رد فرمایا کہ جدو اللہ نو ساتھ ماریا جائے بعد کسی نبی ولی دے دربار میں دار تے سجدے دی لوڑ نہیں آؤ میں آمنہ دلال دونوں اپنے رب دا تعارف کرواوا یا رسول اللہ ساڑا رب کتھے رانگا ایک دیہاتی بندہ آیا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اے میرا سونا نبی آقو جا صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی میرے بارے سوال کرے کہ ساڑا رب دور راندہ ہے یا نیڑے راندہ ہے تسی فرما دے ہو فإنی قریب ساڑا رب تا بالکل قریب راندہ ہے کتنا قریب راندہ ہے اے میک میرے قریب ہے میرے دوست میرے قریب ہے ہر بندے دے فیملی ممبران دے قریب ہے اللہ کو کتنا قریب ہے میروں قرآن کا قرآن ہے کہ میرے سامنے حوالہ اوہ نکل آیا جیڑا میں سنا بنا چاہتا صلی اللہ دی رحمت نال رب دا قرآن ہے سورت نا سورت قاف ہے پارہ نمبر 26 سے آیت کریمہ نمبر 16 ہے اللہ فرمائے نحنو اقربو الیہ من حبل الورید اے میرا بندہ کسی مغلطے دا شکار نہ روی اتنی تیری شارگ قریب نہیں اتنا میں لجپال رب تیرے قریب اور میں لوگ امام کا انعام داس چودھری عصیر سے توجہ چاہتا اگر یقیناً رب جو فرمایا ہے سچے اللہ شارگ تو بھی زیادہ قریب ہے اور اتھے ہیلے وسیلے کر چھاتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی لوڑ ڈی سی صاحب نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی لوڑ بالکل ٹھیک چھت اتھے تو تلے درمیان وچ سیڑھیاں دی لوڑ ہے ڈی سی صاحب اندر ان تو غیر دروازے دے وچ پردے آ گئے اللہ فرمائے میرے بارے ایسیاں مثالاں نہ دے میں دا تیری شارگ تو بھی زیادہ قریب ہاں جیڑا دل خیال تیرے دل دماغ چاہتا ہے میں اس نو بھی جانا نہ لاتا جیڑا بعد چاہنا ہے میں اس نو بھی جانا نہ لاتا
اور ایمانداری نال دس جیڑا رب شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے اتنے ہیلے وسیلے یا سیڑھیاں لاون دی کیڑی لوڑ ہے بد کیوں نہ رب کولو پوچھ لیواں کہ مولا تینوں کیویں پکاریا جائے تو کیویں خوش ہوندا تے کن دی عبادت دی تینوں ضرورت ہوندی ہے اللہ فرمایا دے ان لکم فی الانعام لعبرۃ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سورت نال 14 پر ہے آیت کریمہ دا نمبر 66 کیڑا بندہ ہے جیڑا تے مولانا سے سانو تے مولویاں کیوں ہے 17 علوم ہونے توحید دا مسئلہ سمجھ آندا ہے اے فقیر توحیدیاں دا نوکر آتا ہے انگوٹھا لاون والا بندہ اگر ضد نہ کرے دل دا برتن سیدھا کر کے مینوں 2 منٹ دے وے تے توحید دا مسئلہ سمجھ نہ آوے تے ممبر تے آنا چھوڑ دے سا واہ مولا میرے سمجھاون تو قربان جاوا اللہ بالکل جاہل بندہ ہے اجٹ بندہ ہے تیرا تعارف چاہندا ہے اللہ فرمایا دے جانور دے بارے جاندا ہے کہ نہیں ڈاڈا جاندا ہے اس نو پتہ ہے کیڑی طرح کڑ کتنا دودھ دیندی رانا پہلوی توجہ رکھیا ہے فرمایا اپنی مجھ دی گاؤں وچ غور چکر تو چارہ پایا ہے پٹھے پائن کھل کھوائی پانی پلایا ہے اندر قدرت دیاں مشیناں کمپنیاں کریں دیاں اللہ سانگا کے مطلب اللہ فرمائے دن من بین فرس وادم میں گوبر الگ چکیتا ہے خون بنا کے تیرے جانور دیاں رگاں میں دوڑا دیتا ہے اللہ دونوں شیاں ناپاک گوبر بھی ناپاک تے خون بھی ناپاک میں انہوں کے کرنا ہے اللہ فرمائے دن لبانا خالصا اور میں گوبر الگ چکیتا ہے خون الگ چکیتا ہے تیرے برتن وچ خالص دودھ پاون والا کون ہے ایمانداری نال دس کون ہے جڑا دودھ پیندا ہے او بولے کون ہے مجھ نوں جدوں ذبح کیتا جاندا ہے جدوں قربانی دے موقع تے خاص طور تے ویکھیا کر مولانا صاحب مینوں مشین وکھا جڑی مجھ دے اندر سپیشل لگی ہوئی ہے وہ تو دا بڑی ٹیکنالوجی جانتا ہے تے سائنس دے کتنے پہنچ گیا مینوں سمجھا انج کردے ہیں جوسر مشین دے اندر تھوڑی جی کھل بھی چپیندے آئے تھوڑا جہا پترا دے چارہ بھی چپیندے آئے تھوڑا جہا پانی بھی چپیندے ہن چلا مشین نو چل گئی ہے بڑا دودھ وہ دودھ سائنس دے گھوڑے بجائی والا ہے کڑنا دودھ لوسر مشین دے اندر بھی چارہ بھی آ گیا ہے کھل بھی آ گئی پانی بھی آ گیا کڑ مولوی سے تو پھوک مارے تے گردیاں نو بدل دے وے تو پھوک مارے تے سورج نو تلے لئی آوے تو پھوک مارے تے مسلے نو پانی تے چلا دے وے تو پھوک مارے تے انجے نظر ویدہ بنے لوگ کلمے پڑھن تیری نظر میرے مصطفیٰ تو بھی بڑی ہو گئی ہے معاذ اللہ اس نو تے میدان جہاد ادھر نہ پوے صحابہ دیاں شہادتاں دیونیاں پوال اپنے دندان شہید کراونی پوال اے خدا دا نام دے جیریاں بولو جان چھوڑو تو قرآن و سنت والا بڑا عقیدہ بڑھاؤ کڑنا دوسر مشین دکھائی ہر شہر میں سوئی کلوتی ہے بھول گئی بدل گئے جڑیاں شیاں وچ پائیاں سے آدھے نو رب دا تارو بیٹھا کرتا تے حضرت لقمان حکیم فرمائے دیال اے میرا بیٹا مرونی جان دے دیویں لیکن لا تشرک باللہ شرک دے بھیڑے نہ جامی میرا بیٹا اکھے کیوں اپا جان شرکا لظلم العظیم شرک
سب تو بڑا ظلم ہے، ادی معافی کوئی نہیں۔ آؤں رب دا تینوں تعارف کراوا، مہاراجا اللہ اس نو پانی بھی پلایا، چمچ دگانو ادھر بھی پایا ہے، کھل بھی پائی اندر، قدرت دیا مشیناں چل گئیاں۔ من بین فرس گوبر بکھرا چکیتا سے وادہ مل خون بڑھا کے جانور دیا رکھا دے اندر بکھرا چودڑایا سے دونوں ناپاک شیعہ اللہ فرمیدہ اللہ بانل کے بعد میں نو چیلنج کرے گا آدھا میریاں سندا نہیں دینا نہیں موڑدا نہیں آ توجہ چاہتا دودھ کا گلاس جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ حضرت لقمان حکیم دی وصیت سنے دا بیٹھا نصیحت دا جڑے انہاں اپنے بیٹے نو کیتیاں پہلا نمبر شرک نہ کری میرا بیٹا اے ظلم عظیم ہے توجہ چاہتا ایک مسئلہ سنانا چاہتا ذرا مل کر کو سبحان اللہ اچھا دودھ والا گلاس بھرے ہوئے ہوئے نیم جیسے کوئی آکھے میں الٹ کراں ایک قطرہ بھی کلے نہ ڈھوے 1000 روپیہ انعام ہو تو نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ دودھ والا گلاس الٹ کی 10 قطرہ بھی کلے ڈھون نہ دے اللہ فرماتا ہے جتنی وڈی تعلیم جتنی مرضی پروادہ کر لیکن تیرے چ ہمت نہیں جو تو گلا گلاس الٹاویں تے تلے قطرہ بھی نہ ڈھوے بلکہ قطرہ بچنا نہیں سارا تلے لگا ونجنا اے میرے اللہ کی طاقت اے میرے اللہ کی شان فرمایا اللہ بنا الخالصا صاحب للشاربین چار گلاس دودھ دے بھر کے میں الٹ کر کے لا دیتے تیرے آون تو پہلے ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونا دیتا بسم اللہ پڑھا فجر پڑھدا آ بسم اللہ پڑھدا آ جانور دے تلے بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ دے تھڑا دے ہاتھ رکھنا تیرا کم تیرے برتن نو خالص دودھ بھرنا میرا کم ایک خواب بچ گوبر دی سمیل آندھی کی کوئی نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خون دی سمیل آندھی کی کوئی نہ توجہ چاہتا جگاونا چاہتا ذرا اگر تو جاگتا بیٹھے توجہ رکھ دودھ کا گلاس آ گیا ہے مولانا صاحب آ گئے پیر صاحب آ گئے عجیب ضرور صاحب توجہ چاہتا ان کے دودھ والے گلاس چھوٹا جہا ٹکڑا گوبر دے گوہے دا لے کے بچ پایا ہے اے لو مولانا صاحب پیر صاحب ہوئے تو بدتمیزیں نہ فرمانے پانی چا پلاویا یہ گوبر وچ ملا کے میں کو دودھ دیندا ہے کھانا اللہ نہ کرے خراب آئی وچ خون مل گیا ہے اور خون اللہ دودھ دیندا ہے ملاوٹ ہو گئی میں پسند نہیں کرے گا اللہ فرماتے ہیں تو انسان ہو کہ اگر ایڈا غیرت مند ہے ملاوٹ والا دودھ پسند نہیں کردا تے میں بھی ملاوٹ والی عبادت پسند نہیں کرے گا جویں خالص دودھ تینوں پسند ہے فدع اللہ فدع اللہ مخلصین لہ الدین اور جو میں تے کو خالص دودھ پلایا ہے جڑا بڑھ دودھ پی کے خالص پکارنا تیرا کم تیریاں جھولیاں نو رحمت نال بھر دینا میرا کم اللہ سادہ عوام نو بولتا ہے اسی شرک تا نہیں کریں دے جاگ رہے ہو کہ نہیں یا بنی اللہ تشرک باللہ اے میرے بیٹے شرک دے قریب نہ جاویں شرک آتے کنویں توجہ چاہتا جیڑا اللہ کا مطلقاً انکار کرے انہوں دیریا عقیدہ ہے جیڑا اللہ نویں مننے دیگر معبودہ نویں مننے اس نو مشرک عقیدہ ہے مسلم تے مشرک چے فرق ہے مشرک ادھا اللہ دا ہوندا ہے ادھا غیر اللہ دا ہوندا ہے تے مسلم جڑا ہے وہ اندروں باہروں فقط کہندا ہوندا ہے اللہ ہی دا اور ذرا کوئی دے نہ کہ جو اپنے کولو تفصیل پہ کرے گا میرے سامنے اللہ دی کتاب دا مسئلہ ہے خدا دی قسم قرآن دے نیڑے آ ورنہ مہاراجا سے مولویاں نیڑے بھی نو آوڑا رب
محمد دی قسم ہے گا جدوں وفات دا وقت بندے دے نیڑے آ جاندا ہے اے پہلے وہ حوالہ سناونا چاہندا میرے ایمان نو بیدار کرن واسطے اس وقت فرشتے تشریف لے آندے نے اللہ فرمائے حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم وہ جب شرک کرن والا بندہ غیر اللہ دیا سبیل لاون والا بندہ درباروں مزار دے سجدے کرن والا بندہ اولیاء اللہ دے نام دے سبیل لاون والا بندہ میری توحید نو چیلنج کرن والا بندہ دنیا تو جدو ٹرن لگدا ہے میرے فرشتے آویندے پوری جماعت ایک فرشتیاں دی آندی ہے تے آندے نال سوال کریندے روح نے قبض کریندے حکیم شہین سے توجہ چاہندا پیرا دے روح قبض تھی تھی آ جاندے اشارہ لگا دے اور اللہ دے فرشتے گل پوچھتے ہیں اینما کنتم اینما کنتم ذرا پڑھو نا میرے نال اینما کنتم اے میری گل نہیں کہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے بن کے مانا ویکھیا ہے اے سورۃ الاعراف 8واں پارہ ہے آیت کریمہ دا نمبر 37 ہے کوئی معاشر دے میدان تے جو ہونا ہے سو ہونا ہے حالے تک چارپائی دے پہ ہے گھر وچ پہ ہے موت دا وقت آ گیا ہے اے مینوں دس قرآن حق والی کتاب ہے کہ کوئی نہ قرآن دیاں گلاں سچیاں تیری میری زبان جے غلطی ہو سکتی ہے نہ اللہ دی گل غلط ہے نہ سرکار دی گل غلط ہے یہ دونوں حق تے سچ دیاں گلاں وفات دے وقت فرشتے آ کے پوچھتے این ما کنتم تدعون من دون اللہ آج کدے گئے نہیں او جنہوں وعدہ ہے سرکار آئی سرکار آئی اے چھڑا کے لے جا سن او تیریاں جیباں کٹ کے لے ویندے اسیم محشر دے ٹے دے اندر تے کو پل سرا تو بچاونا ہے تینوں جنت چلے ونجنا ہے اڈی تے اڈی چاڑ کے ٹپائی وسائے میں بائی پاس تے رو جنت تینوں لے کے وسائے او محشر دے ٹے تے دور دی گل ہے حالے تک تے تھائیں گلاں بڑیاں چیزیاں اینما کنتم تدعون من دون اللہ مارنا سد انہوں آخنا روح پچھا لے کے جاوان سینے تک لے آوان پچھا لتا تک لے آوان پچھا پیرا تک لے آوان روح قبض کرن دا طریقہ ملک رمضان سے پیرا کے روتاں شروع ہوں گئے تاکہ نس نہ سکے کہ نہیں بھر نہ سکے لتاں کام نہیں کریں دیاں پنڈلی پنڈلی نال مل گئی ہے انجے نگ ٹیڑا ہو گیا ہے اکھی تاڑے لگ گئی ہیں رشتہ دار قریب کھلوتے آئے زبان تے تالے لگ گئے میری 120 سپیڈ چل دی آئی ہے آج زبان بول دی نہیں کیوں اس رب دی یاری چکی لائی جو کوئی نال ایک شرک دی دل دل وچ پھسیا رہ گیا ہے آج زبان دا ساتھ نہیں پئی دیندی اس اپنے مالک نو پہچانے جو کوئی نہیں ہن فرشتے آدن اینما کنتم تدعون من دون اللہ اور ذرا اعتدا سو کدے گئے نہیں سرکاراں کدے گئے آستانہ حالیہ والے کدے گئے تیرے فلاں فلاں پیر صاحبان تیرے مانی صاحب تے فلاں صاحب اگو جواب دے من والا کیا دے زلو اللہ آج تا سارے گم ہو گئے آج تا سارے بولو نا زلو اللہ سارے گم تھی گئے کوئی بھی نظر نہیں پہ آگا دنیا میں اتحاد آئی تو نمازہ دی دوڑ نہیں میرا مرید بن اسی آپے پہچان لے سائیں بٹ ٹھیک کیتا ہے اس مرید تا مرید نہیں جنہوں اللہ توحیدی سمجھ دیتی تا پیروڑی گھوڑے تے چڑھ کنجے گھر چھوڑے آندائی اس گھر والے نو سمجھایا ہون اگر پیر جی آمن تے پردہ کرنا ہے اس کا ٹھیک نماز دے کے آواز آئی پیر ہوئی گھوڑے تے چڑھ کے اندر بڑھے آئے بی بی جلدی پردہ چکی لے دو چاہ پانی آئی رکھے ہے کہ اچھا ہن ساڑھے تو بھی پردہ ہیں اس کا شریعت جو آدھی نبی تو بھی پردہ ہے تو نبی تو بڑھا تھا نہیں اچھا لگتا ہے کہ وہاں بھی تھی گئے ہو
وہابی تھی گئے شعور دا نائی وہابیت ہے بے صغیرہ بے شعورہ بندہ شرک تے رام ہے رمانی ایک گل کردہ ہے خدا دی قسم اسنو تو چیلنج نہیں کر سکتا اور جیڑا اللہ دی عزت نو غیرہ میں چلو رہن دے اللہ دے میں نو اپنے محمد دے رب ہومن دی قسم ہے جو تیری عزت نو بھی میں دربارہ تے نرولا وہاں دا میں نو محمد دا خدا راگی یہ تو میری عزت دا خیال نہ کرے سے تیری عزت محفوظ نہ راسی اور توحید چے برکت ہے بندے دی جان بھی محفوظ ہے بندے دا گھرانہ دا ایمان بھی محفوظ ہے اچھا یہ تو آیا نماز پڑھ کے ویکھیا ہن پیروڑی نماز کرتب یقین ہے عورت سادہ عورت آنکھیں ایک نقاب جو کی تھی ودیے ہیں اتھے میں نے کو پہچان سا نہیں تا کل معاشر نو شفاعت تیری کے میں کرے سا واہ واہ شفاعت تیری کے میں کرے سا بچاری سادھی گئی جن نقاب چک ہو رہا اے بے ایمان حملے کرے لے کدی تعویزات دے ذریعے کدی آدھا سلوارہ نیا میں گٹھا مارا اے اپنی زنانی دیا سلوارہ چاہ کے ویدہ بے ہوندہ ہے کدی آدھا فلان کمیز لے گیا اس تو گھٹی اور بے ایمانی کی بے ہوندی کسی دور ہے جن قدر تے کدی دوجہ نو شنگ دے نظر آنے اے انسانیت تو نکلے کہ اندر جا اپنی لوگائی تے بیوی دے کپڑے چاہ کے لیا ہون پیروڑی سنگ دے بیٹھے نلتے ہو دسیدہ بیٹھے جو سال جے اے مشرک نہیں تے اور مشرک انو سنگ ہوندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا کسی محاد دینا لکیرہ بیٹھیں ہے وقت اس تے یقین کریں ہے ادا ایمان انجے نکل ویندہ ہے جو میں گدے ہوئے آٹے دے چوال نکل ویندہ ہے سرکار دی محفل جگ دے ہاتھی بندایا اس کتنی گل چکی تھی گل انج ہونا ہے ما شاء اللہ و ما شاء محمد گل انج ہونا ہے جو میں اللہ چاہنا ہے تے آمنہ دے رال چاہنا ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں تو میں نو اللہ دا شریک بنانا چاہتا ہے نہیں نہیں تو اے ما شاء اللہ وعلا کوئی کل مجھے ہونا ہے کہ میں کہیں چاہنا بولنا کہ میں کہیں چاہنا اللہ نے چاہنا ایک ایمان ہے جو کہاں بولے ہے کتنے مہمان آمنے ایک کہاں تھا نرے ہاریدار بن گیا تیری عقل دا جنازہ نکل گیا شہید پتھر پر نہیں کھلوتا ہے جو اندر گڑنی نہ بڑھ ونجے دسیندہ کھلوتا ہے جو اندر معاملہ کو جوڑے کسی گھوڑے دے سنبہ دے تلو لگنا لیا اور نالا اٹھائیاں تے آ کے گھر دے گوے نال لٹکا دیتیاں کسی نو موٹر سائیکل تو گڈی مل گئی اس نے جوتیاں لٹکا دیتیاں تے چاند کالیاں سلوارہ دیاں لیدیاں کٹ کے لا دیاں میں آکے امیاں جی بڑی معذرت نال اتنی گڈی قیمتی نہیں جتنی سرکار آپ قیمتی اگر دو چار کو دے لٹکائیاں نے دو چار کے دے بھی لٹکاؤ جو جناب نو نظر بد نہ لگ جائے جیڑی ہانڈی سارے زندگی چولہے تے بیچاری سڑدی راندی ہے آج اس مکان بنایا ہے اتے موتی کر کے چمارے نظر نہ لگ جائے وہ تیرا کلمہ پڑھن دا کے فائدہ ہویا ہے کلمہ پڑھنا یاد خالد ابن ولید وانگو پڑھیا کوئی کلمہ پڑھنا یاد بلال حبشی وانگو پڑھیا کوئی کلمہ پڑھنا یا ابو بکر عمر عثمان علی وانگو پڑھیا خالد ابن ولید دی محفل ایرانی سفیر زہر دی سیشی چاہی کھلو دائے خالد آج اگر مذاکرات پورے نہ ہوئے میں زہر دی سیشی بھی گئی تھائی مر ونجنا ہے خالد نے سیشی پکڑ لئی آکھے پہلے تے اے رولا بوکائی نا بسم اللہ الذی لا یسر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم زہر دی پوری سیشی خالد پی گیا ہے ہلکا جے پسینہ آیا ایرانی تے کپ کپی تاری ہو گئی اگر خالد پچھلے جانن دونا دا کم جانے اگر مرید کے شان دا صحب قرآن دے شان دے کیا کہنے جیڑے سونے دی قدمہ چاہے غیر اللہ دا ڈر ختم ہوندہ گیا ہے اللہ دا ڈر آنا شروع ہو گیا ہے تو دا میں کلمہ دا پڑھے ہے ملے کو لو ڈر دیا ہے رب کو لو نائے ڈر دے شرید پتیاں کو لو ڈر دیا ہے رب کو لو نا ڈر دے زیر ناف قویسات 786 لکھوا کے خوش ہوئے بدیا پناہ مل گئی اس رب دی ذات یقین نہ کیتا اللہ اکبر آزرہ پہ چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز کرے بیٹھے توحید تو بغیر گزارا نہیں زندگی دا نہیں پتا ساڑھے انتہائی محترم قاری عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ 15-16 سال انال مسجد ساڑھی چھوٹی دی مالے میں محمدی مسجد ہے ایک نئے امام خطیب ہے
کل فجر کی اذان نہ پڑھی، زور ہی پڑھی نہ پڑھائی نہ تشریف لے گئے گھر اثر دے ٹائپ انجے اتھائی بیٹے نال بہدے پیر اپنی کھیتی باڑی آنا اتھائی روح برباد ہو گئی۔ میرے ذہن چاہیا یار زندگی کا نہیں پتا زندگی ساہ کا کیڑا ویسا ہے، کیوں نہ ایک باری توحید والے مسئلے کو مزید کھول کے پیش کیا جائے۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، کمزور ہے۔ اللہ قرآن نے دسیا ہے یہ شرک ہوئے ہویا تے میں چاہتے جہنم بگا دساؤں، یہ شرک نہیں توحید نال یاری لا کے ہوئے ہوئے نا چھوٹیاں موٹیاں کمیاں بیشیاں رہ گئیاں میں رحمت کا چولا پوا کے جنت آواز۔ اس کو منت سمجھو یا پیغام حق سمجھو یا اعلان حق سمجھو۔ جیڑا مولوی شرک دی دعوت دیتا ہے او ظاہرن مولوی ہے او دے اندر شیطان بولدا کھلوتا ہے۔ جیڑا بندہ شرک دے اڈے چمکاؤن دی دعوت دینا کھلوتا ہے او محمد عربی دا ظاہرن کلمہ پڑھدا کھلوتا ہے، اصل دے اندر او دجال دا پیروکار ہے اور امت نو گمراہی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ میرے پیغمبر دے دندار شہید ہو گئے پر توحید والا مسئلے دا پرچم تلے نہ آیا، صحابہ دی قربانیاں ہو گئیاں توحید والا مسئلے دے اندر نرمی نہ آئی۔ اللہ دے پیغمبر نو وطنوں بے وطن ہونا پیا ہے لیکن توحید والے مسئلے وچ کمپرومائز نہ ہویا۔ مکے دے مشرک آئے سونا اسی 40 دن تیرے معبود کی عبادت کرن دے آئے، تو ایک دن ساڑے معبودہ کو سجدہ کر۔ اللہ کہا میرا نبی نروان قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اوے کافرو جنہ بھی کسی عبادت کر دیو میں آمنہ دلال مر کر سکدا انہاں دے کو سجدے نہیں کر سکدا، لکم دینکم ولی دین۔ اور شرک دی دعوت دینا لے تو ایڈا وکھرا راہ ہے تے میں آمنہ دلال اللہ توحید اللہ وکھرا راہ ہے۔ دوستو اس مغالطے میں رہ جائے جو کہ دسیا بولا ہے مولوی درد ہے چندہ باندھ لیٹر باکس باندھ میرا مدرسہ باندھ فنڈ باندھ رب محمد دی قسم ہے جیڑا رب شیر دی خوراک تازہ فریش گوشت ہے جیڑا شیر نو بھوکا نہیں بنا دیتا رب پیغام دینا چاہتا ہے گدڑ بن کے نہ رہے شیر بن کے رہے تیریاں ضرورتیں میں آپ پوریاں کرتا ہوں۔ یہ تو عید ایک ڈاکے وگن تے تو چپ کر کے بیٹھ جائے مولوی بھی گول مسجد بھی گول تے مسئلہ بھی گول ہے پھر شریعت آدھی ایسے مولوی تے لعنت اگر وہ حق دا علم بردار بن کے محمد عربی دے ممبر تے آ کے مشن حق سوڑی سی انشاءاللہ او دا بیڑا بھی پار تے او دے چار والے دا بیڑا بھی اللہ پار کر۔ اللہ اکبر ناراض کرے بیٹھے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو فرمایا اللہ میں شروع کرے دا بیٹا کوئی اللہ توفیق دے مزید میں کے چلنا چاہتا ہے ذرا چاہ کے وہ سبحان اللہ فرمایا اللہ تشرک باللہ اے میرے بیٹے خیال کریو شرک دے نیڑے نہ جاویں ان الشرک لظلم عظیم شرک بڑا گناہ یا میرا بیٹا اگر اس نے ہوتے کوئی مر گیا تو پھر جنت دی ہوا بھی نہیں لگڑی۔ پھر کدی کدی اللہ فرماتا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ یہ نہیں ذرا گاڑی کا سبحان اللہ اگر ایمانی طاقت رکھنا ہے ذرا گاڑی کا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ذرا میری گل بھی سن مولویاں دی تے بتیریاں سنیاں نہیں میری بھی سن یا ایوہ الناس پوری انسانیت نو خطاب ہے تے خطاب کرن والا اللہ سائیں آپ ہے ضرب مثل فاستمعوا لہ میں اللہ کریم ایک مثال دے کے تینوں گل سنانا چاہتا فاستمعوا لہ فاسمعوا بھی کافی آئی فاستمعوا لہ باب استفعال لے کے آئے مبارکون دے میری گل جو ہے دل والے کنا نال بھی سنی تا ظہری کنا دے نال بھی سنی ایویں سنی ان سنی نہ کر دیویں میں اللہ تیرے نال خاص گل کرنا چاہتا اللہ سائیاں کیڑی گل آؤ ذرا قرآن کا حوالہ توڑے سامنے رکھنا چاہتا ہے سورۃ الحج ہے 17واں پارہ تے آیت کریمہ دا نمبر 73 ہے اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا کوئی میرے علاوہ کوئی لات نو صد مرے یا منات نو
نو سد مارے عزا نو سد مارے یا حبل نو سد مارے یا پیر جیلانی دے وظیفے پڑھے یا امام حسین دے وظیفے پڑھے یا کسی اور چھوٹے وڈے نیک بزرگ دے وظائف پڑھے تے مشکل کشا تے حاجت روا منی وداوے کسی محال دے وچ نہ روے آئے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا وہ ساری دنیا دے پیر اکٹھے ہو جان ساری دنیا دے مولوی اکٹھے ہو جان ساری دنیا دے عربی تے عجمی تے فرشی تے آسمانی تے زمینی سارے جمع ہو جان میں اللہ چیلنج پہ کریں گا یخلقوا ذبابا میرے علاوہ ایک مکھی بناون دے بھی کہنو طاقت کوئی نہیں ناراض کرنے نہ بیٹھے ذرا توجہ چاہتا نہیں یخلقوا ذبابا میرے علاوہ کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا کہ دی مکھی شہد والی مکھی آکھے نہیں کوئی پابندی نہیں آپ جی مکھی بھی کسی اندر ہمت نہیں جو کوئی بنا کے بھی کھا لے اللہ سائیاں کی بھی کیوں ایک چھڑا عربیاں نو چلیں گے ساڑھے پاکستانیاں نو کریں آباد مکھیاں تنو اڑا کے بھی کھاوانا اللہ فرمائدہ والا ویجتا مولا اے پاکستانی بھی رلا مکے مدینے والے بھی رلا ساری کائنات والے رلا سارے دولت مولے اکٹھے چکر سارے دستگیر تے مشکل کشا ذہن بنائے ہوئے اکٹھے چکر والا وجتا مولا میرے علاوہ کسی نے اندر ہمت ہی نہیں جو مکھی بنا کے بکھائے کیوں آکے ظاہرن مکھی کا بنا لے سی اڑنا تارے سے جب چرو سی جنہاں نو تو آپ پکاردہ کھلوتا اموات غیر احیاء او تا دنیا تو ٹر گئے نی نیکانی تا جنت چنا تیرے لالینی وما یشعرون ایان یبعثون انہوں تے ایمی پتہ نہیں جو قبرہ چو کدو زندہ کر کے اٹھایا جاوڑا اے مکھی بڑا بڑا دے دور نکل لے بنی یسلبهم الذباب شیء اللہ یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب واللہ تیرے سمجھاون تو قربان جاواں مل کے سبحان اللہ اے سورۃ الحج اگر زبان تے یقین ہوے من کے معنی وے آیت نمبر 73 17واں پر ہے سورۃ حج میں یہ مسئلہ کیوں بیان کیتا ہے فرمایا اے میں حج دے ٹکٹاں تے جہاز دے اوتے آنے بینے والا وقت ضائع نہ کریں اگر وچ شرک ہوئی ہو جاتے میں حج قبول کوئی نہیں کرنا تو عید نو من کے آمین وقت آندا ویسے تیرے سارے گناہ معاف چ کرے سا میرے علاوہ کوئی مکھی بھی بنا نہیں ہو سکتا میری بڑھائی ہوئی مکھی گناہ دے نظرانے جو کئی شے کھو کے مل جائے گناہ دے وچ اتنی ہمت بھی نہیں جو پچھو کا مارن یا صد مار کے کھولے وال اللہ فرماتا سوف الطالب والمطلوب قبر دے کھلو کے پکارن والا بھی کمزور ہے پر جنہوں پکاریا جا رہے ہیں وہ بزرگ کے دن نالوں بھی زیادہ کمزور ہے یا نراز نہیں بیٹھے ربیل کا کچھ سوال ہوگا میں کمزور ہے آخر تیرے نالو زیادہ کمزور ہے تو نات آپ لینا لیکن بابا جی نے تو فوت ہو گئے انہا حسل آپ نہ کیتا بندے بلائے گئے حسل کرواؤ میاں جی وری فوت ہو گئے وقت کفن آپ نہ پایا انہا نو پوایا گیا وقت قبر آپ نہ بڑھائی
بڑھائی گئی بد انہاں دی بیعت آپ ٹر کے نہ گئے چاہ کے لے گئے جنازہ اپنا آپ نہ پڑھایا بلکہ انہاں دا پڑھایا گیا بد قبر دے وچ آپ نہ داخل ہو گئے انہاں نوں داخل کیتا گیا اتوں پڑیاں آپ نہ رکھ لئیاں بلکہ رکھیاں گئیاں اتوں مٹی آپ نہ پا لئی بلکہ پائی گئی توجہ چاہتا اللہ فرماتا شیطان دیاں ہیڑیاں پھیریاں ویکھ آدھے مر گیا ہے غسل دا وقت آیا ہے آدھے مر گیا ہے کفن دا وقت آیا ہے آدھا مر گیا ہے جنازے دا وقت آیا ہے جنے مر گیا ہے اور جنازہ پڑھی گیا بیعت نو قبر تک لے جانے جنے مر گیا قبر بناون دا نمبر آیا جنے مر گیا وچ دفناون دا نمبر آیا جنے مر گیا مٹی پاون دا نمبر آیا جنے مر گیا ہن 40 قدم ٹریا ہے تے جنے مردہ اٹھ کے بہ رہا پچھوں سد مریندا میں کے دل چھوڑی ویندے ہو میں آکھیا مولوی جی بڑی غداری پیا کریندا اگر کر شرم گل کرے تے ہوڑے بابے نو کڈی پیا ویے چلو ساری زندگی کمایا سن گھر بیٹھے رہ جاوے تے برکت آندی رہے سی لیکن اے بے ایمان اندروں جاندا ہے کہ پہلے گل کراں تے میرا راز اٹھو بجنا ہے اے کملی عوام ہے ہن نہ قبر کھلنی نہ میرا بول کھلنا لیکن اس نو اے نہیں پتا قرآن بھی موجود ہے اس لوگ نہیں پتا ہے جو قرآن دے طالب علم بھی موجود ہے اللہ فرمائدہ علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا اور میں زمین نے دو حصے بنائے ایک جیندے واسطے ایک مردے واسطے اگر اتے بھی جیندے تلے بھی جیندے ساڑھے مردے کے دے گئے اگر تلے جیندے تو پھر اتلے مردے نوا سوال آ گیا ہے قرآن دیاں گلاں سچیاں مولوی دی گل غلط ہو سکتی روح لوٹ کے آندی ہے کہ کوئی نہ 40 قدمہ تو بعد آندی ہے کہ کوئی نہ جمرات نو آندی ہے کہ کوئی نہ گلخانے دیاں پھرنیاں تے کسٹر تریوڑیاں تے موکھلیاں تے شبینیاں ساریاں کھاوڑ آندی ہے کہ کوئی نہ شب برات تے چکر لیندی ہے کہ کوئی نہ حلوے پکن تے آندی ہے کہ کوئی نہ جردہ پکے تے آندی ہے کہ کوئی نہ او گھی بھری روٹیاں تے چوریاں بنن تے آندی ہے کہ کوئی نہ مولویاں دا آویندی قرآن دا اللہ یتوفل الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون تیریاں کہانیاں مننا یا آمنا دلال دا پڑھے ہویا قرآن مننا اور رافضیاں دیاں کہانیاں مننا یا قرآن دیاں گلاں مننا تو الٹا لٹک بھی جاویں بے شک خود خوشی بھی کر لے واسل جہنم تو ہو سکتا ہے پیغمبر دی دشمنی کر کے جڑا تیرے اس جھوٹے عقیدے نو سینے نال لاوے تو اس نو بھی گمراہی دے بہانے تے لے وجنا ساڈے واسطے کافی ہے تے اللہ دا قرآن کافی ہے یا کملی والے دا سچا فرمان کافی ہے یا صحابہ دا اجماع کافی ہے یا ابو بکر صدیق دی فہم و بصیرت کافی ہے یا عائشہ صدیقہ دا عقیدہ کافی ہے یا ابو حنیفہ دی فہم و فراست کافی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اس نو پتا آئی وچ ڈنڈی مارن والے بھی آونے انہاں روحاں پچھا ہٹاونیاں تا حلوے انہاں دے چلنے تا انہاں دے منتر چلنے تا انہاں دے ختم چلنے تا انہاں دے دم تے یکدم چلنے اس وجہ تو ٹھڑے اللہ نے شرک دا بوہا بند کر دیتا ہے اے میرا پیغمبر جڑا دنیا تو بصورت موت چلا جائے اگر تم ہی ساتھ چمارے تیرے تو وڈا تو میں بڑھایا کوئی نہیں ما انتا بے مسمع من فی القبور اگر میرا معبود تم ہی قبر والے نو ساتھ چمارے قانون میرا بھی گئی ہے جڑا دنیا تو بصورت موت چلا گیا ہے او تے جناب دی بھی سندا کوئی نہیں ہوندا جدو قرآن فرماوے نبی دی بھی نہ سنے تو اور کہندی نہ سن سکدا یہ شرک دا چور دروازہ ہے جو سندا ہی پیا ہے وہدا ہی پیا ہے لتا مریندا ہی پیا ہے کھاندا ہی پیا ہے وقت حاجتاں پوریاں کرویندا ہی پیا ہے بس استشفاء کل قبر ہے وقت مرغ میں بھی ہے چادر تے کر کے فٹر ہو کر
پتہ ہی لگتا ہے وچ حلوے بیٹھا کھاندا ہے یا فرشتے نو کولے پہ مرندے ایک قبر دا منظر جتنا بھی گئی بردخ دا معاملہ آئی تے بردخ دے پردیاں دے وچوں جانن والا صرف کون ہے اللہ اپنے نبی نو کدائی مطلع کریا او دے نال اختلاف نہیں اگر کوئی مولوی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسی طرح اسلام تو خارج ہے جویں ابو جہل دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں کیونکہ پردے دے وچ دیاں تفصیلاں جانن والا کون ہے ہر ایک دیاں سنن والا کون ہے السمیع لکل دعا کون ہے البصیر لکل حال کون ہے کائنات دے وچ حاضر و ناظر کون ہے بگڑیاں بناون والا کون ہے ستار العیوب کون ہے غفار الذنوب کون ہے بیٹے تے بیٹیاں دیون والا کون ہے او میرا میرا شرک وچ آ گیا ایک حج نہیں 70 حج ابو جہل کی دیال اللہ فرمائندا حبطت اعمالهم او میں سارا کچھ چاہ کے دے منہ تے مار دیتا ہے اب شرک کالے رنگ دا بلال آیا شرک دے خلاف کھڑا ہو گیا تو تے مارا کھاندا نظر آیا او دی زبان دے اندر لکنت آ گئی او دے وجود دے اندر کمزوری آ گئی اس نو بھوک تے ستا لیا اس نو کائنات والے نے ظلم ڈاڈا کے تنگ تا کر لیا پر او دی زبان تو احد احد دا نعرہ کوئی چھک نہ سکیا مینوں اپنی ذات دی قسم نے جڑا اے ساڈا بن بندا ہے وٹل دا مکے دیاں گلیاں چ ودا آئی تے میرا نبی رات سی دنیا دیاں آٹا سبانہ دے اوتے چھوڑا اسے وجہ تو لوگ ناراض کرے بیٹھے لقمان حکیمہ دا میرا پتر خیال کری لا تشرک باللہ راج گئے ہو یا اور چھوڑا لا تشرک باللہ او میرا بیٹا شرک دے نیڑے نہ جا اگر ناراض لوگ بیٹھے تھے مثال دے ہونا چاہتا ذرا مسکرا کر کو سبحان اللہ واہ اللہ تیرے سمجھاون تو قربان جاواں ٹائم ختم بس آخری گل کا دعا ہے ہاں انشاءاللہ ذرا توجہ چاہتا واہ اللہ تیرے سمجھاون تو قربان جاواں اللہ فرمائے ضرب اللہ مثل الرجل خدا کی قسم دل کرتا قرآن پڑھتے رہوں اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو میرے کا کچھ بارا کہانیاں سنیوں تو جتنے دل کری لگا گے گھر کبھی مانا نہ کریں گے جو قرآن سن لو بھی تب جلدی آیا ہے ایسے نے رکھی ساریاں کتابڑیاں ماشاء نظر نو آمنیاں اتنے دو ہی شیئں بول نہیں نبیاں بچو آمنہ دے لال تے کتاباں بچو اللہ دا قرآن یہ جاری گال ایسے تو جناب دا بیڑا پار ہو جائے اور ذرا قرآن دا آخری حوالہ سنا کے دعا کرنا چاہتا اللہ سائیاں توحید شرک دی مثال کوئی آسان نہیں چلے میں اللہ فرماتا ضرب اللہ مثل الرجل فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل یہ سورت زمرے 23 سے پارہ ہے آیت کریمہ دا نمبر 29 سے بڑی توجہ چاہتا اللہ فرماتا ہے ایک غلام ایسا ہے ضرب اللہ مثل الرجل فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل ایک غلام او ہے جدے مالک زیادہ ہل ایک آدھے ملتان وانج دوجہ دے چھوڑ ملتان نو لاہور وانج تریجہ دے چھوڑ لاہور نو اسلام آباد وانج وہ دے چھوڑ اسلام آباد نو کراچی وانج ایمانداری نال دسو اے غلام پھائے لگ گیا کہ کوئی نہ کہہ دی مننے تا کہہ دی نہ مننے اللہ فرمائے دے ورجل سلام لرجل ایک ایسا غلام ہے جس ایک نال یاری لائی ہوئی جس ایک نال یاری لائی ہوئی حل یستویان مسئلہ کیا اے دونوں برابر ہو سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا پھر میں تیسری میری وضاحت پڑھنا چاہتا یہ شیطان دا دھوکہ لیا جنگل انوادہ چل سیون شریف انوادہ چل لاہور شریف انوادہ چل اسلام آباد شریف انوادہ چل جنگ شریف اس انوادہ چل نہنگ شریف لیکن انوادہ چل تلگان شریف یہ پھائے لگا کھلوتا ہے کوئی کدائی چھے کہ شیطان لئی ویندہ ہے کوئی کدائی لئی ویندہ ہے ایک ایسا ہے ورجلا سلما لرجل اس نو دکھ آوے یا بھوک آوے یا تکلیف آوے وہ آدھا میں نو اجازے جاون دی لوڑی کوئی نہیں میرا سجن تا میری شارت تو بھی زیادہ قریب ہے
ود کیوں نہ میں آکھاں کہ میں ایک اللہ دے دردا منگتا میں ایک اللہ دے دردا منگتا میرے تو ہم پرے رہنے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہنے میرا غم خار ایک اللہ میرا لجپال ایک اللہ میرا غم خار ایک اللہ میرا لجپال ایک اللہ میں جو منگا ملے میں جو منگا ملے مینو تائیوں میرے پلے بھرے رہنے ورجلن سلب الرجل ایک ہوئی جڑا در بدر ٹھڈے لیندے ایک ہوئے جڑا دا مر سکدا پر سجن دا بوا نہیں چھوڑ سکدا یہ لقمان حکیم سمجھدا بیٹھا یا بنیا لا تشرک باللہ او میرا پتر مردا مر جاوی شرک دے نیڑے نہ جاوی کیوں ابا جان ان الشرک لظلم عظیم او شرک دی اللہ دی عزت ٹاکا مارن دا نائے شرک دی اللہ دی بغاوت کرن دا نائے شرک دی اللہ دی توحید نو لتارن دا نائے او جیڑا اللہ نال ٹکران دا ہے اللہ عبرت نشان بنا دیندا ہے چاہے فرعون ہوے قارون ہوے ابو جہل ہوے جیڑا توحید اللہ پلہ پھڑ دے اللہ فرماتا لن فسام وہ ایک رسہ میں تو تلے نازل کیتا ہے قرآن دی شکل دے اندر آؤ سنو قابو کر لنفسام وہ ایک ٹوٹتا نہیں تیری کمزوری تو چھوٹا دا سکتا ہے مردہ مربنی وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وہ میرے قرآن علی رسی نو مضبوطی نال سارے مل کے تھامنا تو ہٹا کم نے در احمدیاں انگلیاں پکڑا کے جنت وارث بنا دینا آج ساریاں پسند مختلف ہوتی ہیں بچے نو سمجھونا چاہیے مسئلہ تو ہی سمجھانا چاہیے کہ حضرت لقمان حکیم نے سچے ولی نے اپنی اولاد نو سمجھایا باقی جڑی نصیحتاں انشاءاللہ اندر جو میں عرض کرتا آج جو کہ تھڑوں گل چل پئی لا تو شرک باللہ کہ شرک نہ کر تے شرک ایسا موزی جرم ہے اس خلاف سارے نبیوں نے محنت کی دیئے میرا دوست اور میرا بھائی اولیاء اللہ کا احترام کر اور انہاں سجدہ کرنا حرام ہے اولیاء اللہ دی انہاں دی شریعت تو سمجھائی انہوں نے پیچھے لگ انہاں دے نام دی سبیل لگاوڑا حرام ہے اگر کسی دے نام دی سبیل لگاوڑ دی اجازت ہوندی تو آمنہ دے نال دے نام دی ہو گیا صحابہ انہاں دے نام دی گاوڑا حسنین کریم ہے نانا جی دے نام دے لیکن نہیں شریعت آدھی قل حاضی سبیلی ادعو الاللہ آؤ سارے اللہ نے راستے دے آ جاؤ اے زمینہ جگاؤ تے رب دے اگو خالص منگنا تو آڈا کام تے دوڑیاں جوڑیاں رحمت نال کر دینا اللہ دا کام انشاءاللہ باقی نصیحتاں آئندہ جو میں عرض کراں گا جی آخر دعوانا الحمدللہ